ناظرین، پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر بھونچال آیا ہوا ہے اور تقریباً تمام ہی سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی جو ہے کہ وہ اب ناگزیر ہو چکی ہے، کیونکہ علیم خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں اور سینئر منسٹر بھی پنجاب میں رہے ہیں، اور جب ان کے خلاف نیب میں مقدمات تحقیقات شروع ہوئیں تو پھر ان کو اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا، بالکل اسی طرح جیسے جہانگیر خان ترین نااہل ہوئے اور پھر ان کو پارٹی کے عہدے سے بھی الگ کیا گیا جب شوگر سکینڈل اور دیگر معاملات ہوئے اور پھر ایف آئی اے میں ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئیں، تو علیم خان بھی ابھی جہانگیر خان ترین گروپ کو انہوں نے شامل ہو گئے ہیں اور اس کو جوائن کر لیا ہے۔ اور ایک تو بات بڑی واضح انہوں نے کہی کہ پنجاب کے اندر جو گورننس ہے، طرز حکمرانی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے عوام اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ مایوس ہیں، تو اس لیے پنجاب میں تبدیلی کے لیے انہوں نے جہانگیر خان ترین گروپ کو جوائن کیا ہے۔ اور دوسرا ان کا گلہ یہ تھا کہ جہانگیر خان ترین سے وہ خدمات کیوں نہیں حاصل کی گئیں جس کے وہ اہلیت رکھتے تھے، تو شاید وہ اس کا جواب خود ہی موجود تھا، لیکن وہ بھول گئے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا تھا اور پھر جس قسم کی تحقیقات علیم خان کے خلاف ہیں اسی قسم کی تحقیقات جہانگیر ترین کے خلاف بھی ہیں، تو اس لیے ان کی پارٹی نے ان کو یہ کہا تھا کہ جا کے پہلے اداروں کی تحقیقات کا سامنا کریں، وہاں سے اگر کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آ کے خدمات سر انجام دیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جہاں ایک طرف پنجاب کے اندر یہ بھونچال آیا ہوا تھا، طوفان آیا ہوا تھا، وہیں اسلام آباد میں زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، جس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جانی ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جو طرز ہے، جو ان کو رویہ ہے وہ کیا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے کہ بٹوین دی لائن یہ بات بھی شاید ہو کہ پہلے شاید اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے یا نیشنل اسمبلی کا سیشن طلب کیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا ہے۔ تو ابھی بھی اگرچہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے کہ تحریک اعتماد ہم لے آئیں گے، اس سے پہلے بھی انہوں نے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پرائم منسٹر کے خلاف کب آنی ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس کی ریکوزیشن کب دی جا رہی ہے۔ لیکن اس چیز کے اوپر سبھی جماعتیں بہت مطمئن نظر آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کہ صرف ایک دھڑا نہیں تھا بلکہ اب ایک اور دھڑا بھی الگ ہوا ہے، اور وہی کلیم یہ کر رہا ہے کہ 50 سے زیادہ دونوں دھڑوں کے پاس جو ہے کہ وہ ارکان ہیں۔ دوسری طرف عمران اسماعیل گورنر سندھ جو ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، پرائم منسٹر اسلام آباد میں جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان سے متعلق بڑا اہم ترین اجلاس ہوا، آرمی چیف بھی اس میں موجود تھے، چاروں وزراء اعلیٰ موجود تھے، 3 گورنر بھی تھے، پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے تھے۔ اس اجلاس کے بعد عمران اسماعیل جو ہے وہ سیدھے لاہور گئے ہیں، علیم خان سے وہ طویل ملاقات کی ہے انہوں نے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس کے اندر اپوزیشن جو ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے کہ اب پہلے پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کو بادل ناخواستہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے چیف منسٹر کو تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، اور جب چیف منسٹر پنجاب کو تبدیل کرنا پڑے گا تو اس وقت وہ اخلاقی طور کے اوپر اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ پھر ہم دوبارہ نیشنل اسمبلی میں دباؤ بڑھائیں گے تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ یا استعفیٰ دے دیں یا جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں۔ تو اس قسم کی صورتحال کے اندر یہ پورا سیاسی ماحول بڑا گرما گرم ہوا ہے اور بہت سے تبصرے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ ایک پہلو جو اکثر تمام مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نظر انداز کیا گیا وہ ضرور ذہن میں رکھا جانا چاہیے، جس کے بعد شاید لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ایف آئی اے میں یا نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں اور ان کے اوپر سنگین کرپشن کے یا ٹیکس چوری کے یا اس سے دیگر جو معاملات ہیں، مالی بد انتظامیہ جو ہے، بدعنوانی جو ہے، اس کے الزامات ہیں، اور یہ ان الزامات کی نتیجے میں ان کو تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جس سیاسی جماعت کی حکومت ہو ان کے اتنے سینئر لوگوں کے خلاف اس قسم کے مقدمات نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو ان کو عہدوں سے الگ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ دونوں افراد جو ہیں کہ مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، پیشی بھی بھگت رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اہم منصب بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عناصر اکٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی اگر اپوزیشن کو بھی دیکھا جائے تو جن کے اوپر الزامات کی ایک بھرمار ہے،
ثابت ہونا نہیں ثابت ہونا، عدالتوں کے اندر پروسیکیوشن، اس پروسیکیوشن کے اندر بے شمار پیچیدگیاں، عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر بے شمار ایسی پیچیدگیاں جن سے یقیناً جو وائٹ کالر کرائم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے میگا سکینڈلز ہیں ان کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سزا دینا. اس کی پروسیکیوشن اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر ایسی خرابیاں ہیں جن کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ معاملات بھی اگر آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جب بجٹ پیش ہونا تھا نیشنل اسمبلی میں، بجٹ پیش ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں بھی، اس وقت بھی جہانگیر خان ترین کا گروپ بہت ایکٹیو ہوا تھا. اور اس وقت جہانگیر خان ترین کو یہ مشکل پڑی ہوئی تھی کہ وہ ضمانت ان کی ہو، اور ایف آئی اے نے بڑا ٹائٹ کیا ہوا تھا کیس کو. لیکن اس کے نتیجے میں پھر ایف آئی اے میں کچھ افسروں کے تبادلے بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے کی ضمانت بھی ہو گئی کنفرم، وہ ملک سے باہر بھی گئے علاج کے لیے. تو ابھی پھر ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر بڑا دباؤ ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہی ہیں، تو ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ دونوں افراد جو ہیں یہ بیسیکلی اس قسم کے سیاسی کلچر کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں جس کے اندر سے آپ ہر حکومت میں ان عناصر کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پاور کوریڈور ہیں اس کا حصہ رہیں اور بینیفٹ اٹھاتے رہیں اور ان کے خلاف کوئی تحقیقات یا مقدمات بھی نہ ہوں. تو یہ اس دفعہ یہ حکومت میں تو آئے، لیکن یہ اس پاور کوریڈور سے جو بینیفٹ لینا چاہ رہے شاید نہیں لے سکے، اور ان کو نیب کی اور ایف آئی اے کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو شاید ابھی یہ ایک پھر یہ موقع ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر پارٹی کے اندر یہ دباؤ پیدا کیا جائے تو باقی معاملات، اگر پچھلی دفعہ بجٹ منظوری کے حوالے سے ایف آئی اے کے افسروں کو تبدیل ہوئے اور ان کی ضمانتیں بھی کنفرم ہو گئیں، تو اس دفعہ دباؤ ڈالا جائے تو شاید یہ کیسز بھی اتنے خراب ہو جائیں، پروسیکیوشن کیسز کو اور اتنا خراب کر دے کہ یہ کیسز سے بری ہو جائیں. تو ایک رائے یہ بھی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں سرائیکی صوبے کے حوالے سے جو ہے کہ وہ قرارداد پیش کرتی ہے کہ جی کہ آئین میں ترمیم کی جائے اور ایک نیا صوبہ پاکستان میں بنایا جائے جس کا ساؤتھ پنجاب، ملتان یا کوئی بھی نام ہو کہ ایک صوبہ بنایا جائے، تو اس صورت میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ماضی میں اس صوبے کی حامی رہی ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی، نیشنل اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی، لیکن بدقسمتی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو سکی. پی ٹی آئی ابھی بھی وعدہ کر کے آئی عوام سے 2018 کے الیکشن میں کہ ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ بنائیں گے. تو وہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی، جنہوں نے ملتان صوبے کے حوالے سے یا جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بڑی پالیٹکس کی ہے. تو کیا وہ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر سپورٹ کریں گے تو سارا کریڈٹ پی ٹی آئی لے جائے گی اور جب الیکشن میں جائے گی تو ساؤتھ پنجاب میں کلین سویپ کر سکتی ہے. اور اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو اگین پی ٹی آئی ساؤتھ پنجاب میں جب الیکشن میں کمپین جائے گی تو کہے گی جی ہم نے تحریک بھی پیش کی، قرارداد پیش کی، لیکن اس کو ان جماعتوں نے سپورٹ نہیں کیا، تو یہ وہاں سے ہمدردیاں لے سکتے ہیں. تو پہلی ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اگر یہ ساری سچویشن اس حد تک واقعی حالات لے جاتی ہے کہ جہاں پرائم منسٹر جو عمران خان کو جانتے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ابھی بھی عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ اگر ان کو پارٹی قیادت پر اعتماد ہے، جس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں، پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس موقع پر پارٹی قیادت کے فیصلے کی تائید کریں. یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں کہ وہ چاہے وہ ضد کہہ لیں، انا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ اس پہ کھڑے رہتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال میں وہ یہ میسج دیتے ہیں اور کنونس کر لیتے ہیں اگر ان دونوں کو، تو پھر اپوزیشن کی پالیٹکس کس طرف جائے گی، نمبر 1. اور نمبر 2، اگر وہ کنونس نہیں بھی کر پاتے اور اسٹیج یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور ان کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے، اور پرائم منسٹر کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل یہ پاور ہے کہ وہ یہ اناؤنس کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی جائیں اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں. اور اگر یہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو اور پھر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس سلوگن کیا ہوگا؟ ان کے پاس سلوگن یہ ہوگا کہ ہم صوبہ بنانا چاہتے تھے، یہ معاملات ہوئے، یہ مخالفت ہوئی،
اور یہ قرارداد پیش کریں گے اگلے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو نیکسٹ سیشن MLC میں پرائم منسٹر نے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہم اس کی قرارداد پیش کریں گے. تو ایک یہ معاملہ، اور دوسرا اگر جو تحریک انصاف کی ساری جو جدوجہد ہے یا کمپین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں انصاف لانا چاہتے ہیں، احتساب کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد کا جو لوٹا کریسی یا جو مفاد پرست کی سیاست ہے یا جو کرپشن کی سیاست ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور پھر اگر یہ عوام میں یہ جاتے ہیں کہ مجھے اسمبلیاں اس لیے توڑنے پڑی کہ میری اپنی پارٹی کے اندر وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی تھی، جنہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا تھا، جنہوں نے جو ہے کمیشنز کھائے تھے یا جو مافیا کا حصہ تھے، وہ میرے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اس پوزیشن پہ لے آئے کہ میری حکومت ختم کر کے عوام کے پاس آنا پڑا، تو اب عوام مجھے اتنا مینڈیٹ دیں یا اتنا ووٹ دیں کہ مجھے ان کا سہارا نہ لینا پڑے، اور وہ ان الیکٹیبل یا اس قسم کے لوگوں کو پارٹی سے الگ کرتے ہیں، ٹکٹ نہیں دیتے. اور پھر اگر عوام اگین ان کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قسم کی سچویشن کے اندر ہمدردیاں زیادہ ملیں گی PTI کو ریدر دین کہ جو اپوزیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ شاید مہنگائی اور اس کے صورت میں عوام اتنے تنگ ہیں کہ ووٹ نہیں دیں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام بہت جلدی بہت سے معاملات کو بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی فائدہ ان کو ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ عمران اسماعیل کا جو وزٹ ہے، یا ایون ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ خود ایک 5 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے یا ان کے خلاف ووٹ دیں گے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو کمیٹی ہے یا جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے ذریعے سے پارٹی قیادت کے ساتھ معاملات اٹھائیں گے، بات چیت کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ بات چیت کے ذریعے کوئی درمیانی راستہ ایسا نکل آئے گا کہ جس کی وجہ سے جو عدم اعتماد کے خطرات بظاہر نظر آتے ہیں حکومت کے لیے وہ بھی ٹل جائیں گے، اور شاید پھر جو اپوزیشن پچھلے مسلسل 3.5 سال سے حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، شاید یہ کوشش بھی ان کی کامیاب نہ ہو سکے.